بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ویری ڈیلائٹڈ ٹوڈے کیونکہ آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا سلوشن پاکستان کی ساری گرلز کو مل جائے گا. اور ہمارے پاس آج جو مہمان ہیں وہ بہت اسپیشل مہمان ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ینگ گرلز ہیں جنہوں نے اپنی اسٹڈی کے دوران ہی اپنے بزنس سٹارٹ کر لیا اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں بغیر وقت ضائع کیے ڈائریکٹ اپنے مہمانان گرامی کی طرف آؤں گا. میرا سب سے پہلا کویشچن ہے مس فرح سے. ہمارے ساتھ فرح موجود ہیں. فرح آپ بتائیے گا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے اور آپ نے بزنس کون سا سٹارٹ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم فرح حمید اینڈ آئی ایم پوسٹ گریجویٹڈ ان کیمسٹری فرام UET لاہور. اینڈ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میں اسی یونیورسٹی میں موجود ہوں کہ جہاں سے میں نے اپنا BS کی اسٹڈیز کمپلیٹ کی تھی. میں نے یہاں سے اپلائیڈ کیمسٹری میں اپنا BS کی ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پھر میں فردر اسٹڈیز کے لیے UET لاہور چلی گئی اور وہاں سے میں نے انٹرپرینورل جرنی اپنی اسٹارٹ کی جس میں نے اپنی MPhil کی ریسرچ کو اسکن کیئر کے اندر کیا اور اس کے بعد میرا اپنا بزنس رننگ اسٹیج پہ آ گیا ہے اور میرا بزنس نینو لش کے نام سے رجسٹرڈ ہے. اٹس اے سسٹینیبل اسکن کیئر برانڈ پاورڈ بائی نینو ٹیکنالوجی ود اے پیئر آف بایو ڈیگریڈیبل پیکیجنگ. تھینک یو. تھینک یو. فرح ہماری اسٹوڈنٹ تھی BS میں منہاج یونیورسٹی میں. ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ مومنہ ہیں. مومنہ آپ اپنا ذرا تعارف کروائیے گا کہ آپ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے اور کون سا بزنس آپ کر رہی ہیں. السلام علیکم. میرا نام مومنہ نذیر ہے. آئی ریسنٹلی گریجویٹڈ فرام منہاج یونیورسٹی اور میں نے بایو کیمسٹری میں جو ہے گریجویشن کی ہے. ساتھ آئی ایم رننگ اے بزنس gift.k کے نام سے ہے جو کہ میں ابھی فی الحال آن لائن اس کو کر رہی ہوں بٹ آئی ہیو سو مینی بگ پلانس فار دیٹ بزنس ٹو ایکسپینڈ اٹ نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. اچھا مس فرح آپ کو کیا موٹیویشن ملی, کیوں آپ نے یہ بزنس کی طرف اپنا قدم بڑھایا اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دی اور اپنے بھی خرچے آپ نے خود ہی اٹھانے شروع کر دیے؟ کیا موٹیویشن تھی؟ جی موٹیویشن میری یہی تھی کہ ہم لوگوں نے BS میں یہاں پہ ایک لائف اینڈ لرننگ کے نام سے ایک پروگرام پڑھا جس پہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ جابس ڈھونڈتے ہیں تو کیوں نہ آپ لوگ اپنی بزنس خود اسٹارٹ کریں. آپ کے پاس جو بھی آئیڈیاز ہیں آپ ان کو اپنے پروفیسرس کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کو انٹرپرینورل جرنی میں کنورٹ کریں اور نہ کہ آپ چھوٹی چھوٹی جابس ڈھونڈیں کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی جابس کی بہت زیادہ قلت ہے. تو اسی اپنے آئیڈیا کو لیتے ہوئے میں نے اپنا جو نا بزنس اسٹارٹ کیا ہے. الحمدللہ ہم لوگ رننگ اسٹیج پہ ہیں. تھینک یو. اوکے مس مومنہ, آپ کا جو بزنس ہے کیا آپ کو کبھی کوئی ہرڈلز بھی آئی ہیں اپنی فیملی کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے یا ویسے ہمارے جو باقی سوسائٹی ہے اس کی طرف سے؟ مجھے بیسکلی فیملی کی طرف سے ہرڈلس کوئی بھی نہیں. مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ ملی ہے. لائک میں نے جو بھی کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے اپنے فادر کو کہنا ہے وہ مجھے کہیں بھی لے جاتے تھے. اور یہ ہے کہ میں نے اس بزنس کو یہ ایک آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر فیملی کی طرف سے سپورٹ ہو تو وہ آپ کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے. آپ ایزی ہو جاتے ہو کہ یار اب مطلب بزنس آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں آپ نے کام کرنا ہے. بلکہ جو میرے فادر تھے مجھے بولتے تھے آپ نے کام کرنا ہے, میں آپ کو انویسٹمنٹ جو آپ کام کرنا چاہتی ہو آپ کو میں انویسٹ کرتا ہوں. تو ہرڈلز جو ہیں جو موسٹلی مجھے آئی ہیں وہ اسی کام کو لائک پاکستان میں کچھ سسٹم ہے جیسے کوریئر ڈیلیوری اور جب ہمارے پاس فردر ایونٹس آ جاتے ہیں جیسے عید وغیرہ کے تو باسکٹ آؤٹ آف سٹی بھیجنی ہوتی ہے تو وہ ٹائم ڈیوریشن تو تھوڑا کم ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے. پھر ان کو ڈیلیور آپ خود تو ڈیلیور نہیں کرتے ہو آؤٹ آف سٹی تو وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی ہرڈلز آتی ہیں کہ آپ کسٹمر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ریسیو ہو جائے ٹائملی بٹ وہ جو کریئر کا جو ٹائم سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا ہرڈلز وہ آتی ہیں بٹ وہ وتھ ٹائم ہو جاتی ہیں ٹھیک. اچھا مس مومنہ آپ نے کوئی ٹریننگ وغیرہ اس کی لی تھی؟ جیسے مس فرح نے بتایا کہ میں نے تو منہاج یونیورسٹی کا ایک باقاعدہ سبجیکٹ تھا لائف اینڈ لرننگ, اس سے بہت کچھ سیکھا ہے پریکٹیکل لائف کے لیے. تو کیا آپ نے بھی یہ سبجیکٹ لیا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹریننگ آپ نے لی تھی بزنس کے لیے؟ میں نے ایز سچ ٹریننگ نہیں بٹ میں نے جو ہے ہماری یونیورسٹی میں سیکر سوسائٹی ہے وہ میں نے جوائن کی تھی تو اس کو لیڈ کری ہے میں ہمارا. تو اس میں جو ہمارا انٹرپرینور ایک ہے سوسائٹی وہ اس کو لے کر چلی ساتھ تو وہ میں نے جوائن کی. اس پہ میں نے اسٹال لگائے ڈفرینٹ, میں نے جب ڈفرینٹ پروگرامس کیے تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں نے مارکیٹنگ اپنی اس لیول سے لائک اپ گریڈ کرنی ہے تو وہ مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا کہ مجھے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں اور لے کر چلنے میں یہ چیز مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کی. اچھا مس فرح آپ نے کوئی ایگزیبیشنز وغیرہ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اپنے بزنس سے ریلیٹڈ یا کوئی آئیڈیاز لینے کے لیے یا کچھ اپنی پروڈکٹ کو ادھر بتانے کے لیے؟ جی بالکل, میں نے بہت سارے پروگرامس میں پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ میں 2024 میں اکیڈمی آف وومن انٹرپرینور جو کہ US ایکسچینج پروگرام ہے اس کے لیے سلیکٹ ہوئی.
تو وہ میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد وومن ریسورس سینٹر اینڈ انکیوبیشن سے میں نے اپنی جو ہے وہ گریجویٹڈ ہوں. وہاں پہ میں نے اپنی بزنس کی ٹریننگس لی, اور اس طرح سے مجھے بہت ساری جو ہے نا ایگزیبیشنس ملی. ابھی 2025 میں ایسی پاکستان میں ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس میں میرا نام آیا ہے الحمدللہ, اور میں نے بہت ساری ایگزیبیشنس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, جس سے ہم لوگوں کو نیٹ ورکنگ, کس طرح سے ہم انویسٹرس کو پچ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. اوکے مس مومنہ, میں آپ کے کویشچن کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کا جو آنسر ہوگا وہ ہمارے جو منہاج یونیورسٹی کی دوسری اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس اسپیشلی, ان کو وہ تھوڑا سا گائیڈ کرے گا کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز کو اور بزنس کو اور گھر کو, تینوں جگہوں کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ میں نے اس چیز کو اس طرح مینیج کیا کہ مجھے شوق تھا, مجھے اچھا لگتا تھا میرے کام میں محنت کرنا, اور بٹ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پڑھائی, اور میں نے تو بایو کیمسٹری چوز کی تھی, دونوں ہی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, تو میں اپنی پڑھائی کی ٹائمنگس کو میں ڈیوریشن جب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی ڈیورنگ دا لنچ ٹائم میں پڑھ لیتی تھی. میں نے اپنا اسکیجول بنایا ہوتا تھا, بیکاز مجھے پتہ ہے مجھے کبھی بھی آرڈر آ جانا ہے, ارجنٹ ڈلیوری کرنی پڑ جاتی ہے, تو مجھے اپنی جو پیپرس کے آنے سے پہلے ایک ٹائم ڈیوریشن ہے نا, وہ آپ اسکیجول بناؤ اور اس ٹائم ڈیوریشن کے اوپر کنسسٹنٹ رہو, تو وہ آپ پھر ایزی ہو جاتے ہو. اور یہ کہ آپ کو نا مینٹلی آپ سکون میں بھی تب رہتے ہو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کام بھی صحیح چاہ رہا ہے اور آپ نے اپنی اسٹڈیز کو بھی مینیج کیا ہوا ہے. میرا سیم کویشچن پر آپ سے ہے کہ آپ نے کیسے مینیج کر رہی ہیں اپنی لائف کو, بزنس میں بھی, اسٹڈیز میں بھی, اور اپنے گھر میں بھی؟ جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, تو پھر آپ سب کچھ مینیج کر سکتے ہیں. آپ گھر بھی مینیج کر لیتے ہیں, آپ فیملی بھی, اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگ جو ہے بزنس کر رہے ہیں لیڈیز, ان کو فیملی کی طرف سے کافی سپورٹ ہے, تبھی وہ گھر سے باہر نکل کے اپنے بزنسز کر رہی ہیں, ورنہ جو ہے نا پاسبل بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. اچھا, جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ فیمیلس کے لیے بڑی ہرڈلز ہیں باہر بزنس میں, تو کیا آپ نے بھی اپنی لائف میں کوئی بزنس میں کوئی ایسی ہرڈل فیل کی ہیں؟ نہیں, میں نے کوئی ہرڈلس نہیں میں فیل کی. جب ہم لوگ اپنی اسٹڈیز سے باہر نکل کے اپنے بزنس کی طرف جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے انٹرپرینورشپ کی طرف کام کرنا ہے, تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بہت سارے ایسے انیشیٹیوس ہیں جس میں وہ فیمیل انٹرپرینورس کو سپورٹ کر رہی ہیں, جیسے وومن ریسورس سینٹر اینڈ انکیوبیشن, یہ پاکستان اسمال انڈسٹریز اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس میں باقاعدہ فیمیلس کے لیے انکیوبیشن سینٹر بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ ان کو پراپر جو ہے نا بزنس کی ٹریننگس دی جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے نا پاکستان میں اب جو ہے نا یہ والا سین ہے. اب جو ہے نا فیمیلس کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں, بس آپ کو جو ہے نا یہ ٹھان لینی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اوکے مس مومنہ, گھر میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ظاہر ہے سب پیار کرتے ہوں گے, یونیورسٹی میں بھی آپ کو سارے ٹیچرز اور کولیگز اور اپنے کلاس فیلوز ہیں وہ ظاہر ہے اچھے طریقے سے ملتے ہوں گے, پیار کرتے ہوں گے. پریکٹیکل لائف تو اس ڈفرینٹ لائف ہے, تو آپ نے یہ جو ٹرانزیشن کی ہے ایجوکیشن سے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف میں بھی ساتھ ہی آ گئی ہیں, تو کیا فیل کیا آپ نے؟ کوئی ہرڈلز, کوئی کرٹیسزم, کوئی لوگوں نے آپ کو ڈسکریج کیا ہو؟ یہ جو ہے ٹرانزیشن تو آپ کو افیکٹ کرتی ہے موسٹ لائکلی, بٹ میں نے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ہی جاب بھی اسٹارٹ کر دی تھی بہت پہلے, سیکنڈ سیمسٹر میں, تو مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو گیا تھا. پھر مجھے میرے فادر نے بھی کافی گائیڈ کرتے رہے کہ یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی ہے. تو اور لیکن یہ جو شفٹ ہوتا ہے نا, آپ تب سمجھتے ہو کہ یار نہیں جاب پہ یہ, لیکن ایک دم سے ٹرانزٹ ہو جاتا ہے بالکل آپ کا, وہ تھوڑا کرتا ہے افیکٹ. بٹ وہ آپ نے جب اپنا مائنڈ, اپنے گولز کلیئر ہوں, تو وہ پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ نے فیس کرنا ہے. لیکن آپ اس کرٹیسزم کو, اور جو بات ہے پازیٹیو لیں, آپ دیکھیں وہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں, آپ کی اسکلس میں کوئی کمی ہے یا پھر اگر کمی نہیں بھی ہے آپ اس کو امپروو کریں, اس کو پازیٹیوٹی میں لے کر جائیں, تو وہ پھر آپ کو کہہ لو آپ اسٹرینتھن آپ ہو جاتے ہو اور آپ کی اسکلس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ان کے کرٹیسزم کو آپ پازیٹیو لے لیں. تھینک یو. اور مس فرح, آپ نے یہی بزنس کیوں چوز کیا ہے؟ بیسیکلی میرا انٹرسٹ تھا اسکن کیئر کے اندر, کیونکہ میری اسٹڈیز کیمسٹری ہے, تو کیمسٹری میں کیوں بہت سارے کیمیکل ریئیکشنس ہو رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو مجھے شوق ہی بہت تھا کہ میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کروں. پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کیوں میں کوئی ایسی پروڈکٹ بناؤں جس کو ہم سیل کر سکیں, اور پھر ہم اس سے جو ہے نا کوئی پروفٹ جنریٹ کر سکیں, اور وہ ہمارا جو ہے وہ انکم سورس بن جائے. تو اسی حوالے سے میں نے پھر اپنے پروفیسر سے ڈسکس کیا ایم فل میں کہ سر میں کوئی ایسا جو ہے نا ریسرچ کرنی چاہتی ہوں
جس کو آگے فردر میں جو انٹرپرینورل جرنی میں کنورٹ کر سکوں. تو انہوں نے پھر مجھے یہی سجیشن کیا کہ نینو ٹیکنالوجی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس کو اگر ہم اسکن کیئر کے اندر انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں تو اس سے ہم پروڈکٹ بنائیں تو وہ کافی ایفیشینٹ پروڈکٹ ہوں گی, تو وہ جو ہے نا ایک مارکیٹ گیپ بھی ہے, اور آپ اس پہ کام کریں گی تو یہ ایک ینگ انٹرپرینورل جرنی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تو میں نے اسی ویژن کو لیتے ہوئے چل رہی ہوں, اور الحمدللہ ابھی میرے پروفیسرس کی گائیڈ لائنس اور سپروائزرس کی گائیڈ لائن میرے ساتھ ہیں, اور میں نے اپنا جو ہے نا خود کا ایک اسکن کیئر کے لیے ایک ہیئر گروتھ سیرم بنایا ہے, جس کو نینو ٹیکنالوجی کے تھرو ہم لوگوں نے بنایا, اور اس کی ساری ٹیسٹنگ ہم لوگوں نے PCSIR لاہور سے کی ہے, اور اس کو اب ہم لوگ جو ہے نا آفیشیلی مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں. اوکے مس مومنہ, آپ مینیج کیسے کرتی ہیں گھر کا ٹائم, بزنس کا ٹائم اور اسٹڈی کا ٹائم؟ موسٹلی ہوتا ہے کہ مجھے نا میرے لیے میرا پیس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور وہ تبھی مینٹین ہوگا جب میرا ورک بیلنس ہوگا, میری فیملی کے ساتھ ٹائم بیلنس ہوگا. اور یہ ہے کہ آپ کا موسٹ لائکلی ہوتا ہے کہ آپ جب اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہو اپنے کام پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیو ٹائمز ہیں, آپ نے اسٹڈیز کو بھی لے کر چلنا ہے, تو فیملی کو یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد تھوڑا ایک ٹائم دے دینا اپنی مدر کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, تو وہ آپ ساتھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے لے کر چلنا ہے. ساتھ جو ہے باقی چیزیں پھر آپ کا جب آپ خود دیکھتے ہو کہ یار یہ میرے ڈیو ٹائمز ہے, آپ کا اسکیجول ہے, اور وہ یہ جب چیزیں سب ہوتی ہیں اب, تو آپ کا مینٹل پیس جب صحیح ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آرام سے مینیج ہو جاتی ہیں. سیم کویشچن مس آپ سے ہے کہ آپ کیسے مینیج کر رہی ہیں اپنی اسٹڈی کو اور گھر کی لائف کو اور بزنس کو؟ سر اس کے لیے ہم لوگوں نے پراپر ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے صبح اٹھنا ہے, جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں بزنس کے ریلیٹڈ وہ چیزیں کرنی ہیں, ساتھ پھر شام کو ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے سونے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو ضرور ٹائم دینا ہے. تو اس طرح سے مینیج کر کے پھر اسی طرح سے ہم لوگ اپنا کام کریں, ورنہ اگر ہم جو صرف بزنس کو ٹائم دیں, فیملی کو اگنور کر دیں, تو یہ بھی فیمیلس کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ فردر آگے فیمیلس نے جو ہے گھر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ فیمیلس کے لیے کہ وہ اپنے گھر اور اپنے بزنس دونوں کو مینیج کریں. اوکے مس مومنہ, ایک بڑا کریٹیکل سا کویشچن میرے ذہن میں آیا کہ آپ بزنس بھی کر رہی ہیں, اسٹڈی بھی کر رہی ہیں, ساتھ گھر کو بھی ٹائم دے رہی ہیں, تو انجوائمنٹ کا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے؟ کیونکہ وداؤٹ انجوائمنٹ تو زندگی ڈل ہو جائے گی آپ کی. مجھے جو ہے اپنے بزنس میں اتنا پیار ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے میں, اور موسٹلی میرا بزنس ایسا ہے کہ مجھے سم ہاؤ مالز جا کے کچھ اسٹاک لے کے آنا پڑتا ہے, تو وہ ٹائم بھی مجھے اچھا لگتا ہے. بٹ موسٹلی ایک ہوتا ہے نا کہ می ٹائم, اس میں آپ کو سوچنا ہی نہ پڑے کہ بھائی بزنس اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو اس کے لیے سم ہاؤ جب ویکینڈ ہوتے ہیں تو میں اپنی بہن کے ساتھ یا کزنس کے ساتھ باہر جاتی ہوں کافی وغیرہ, تو وہ بڑا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, وہ ایک ٹائم بیلنس میرا اس طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ مجھے بزنس سے بڑا پیار ہے اپنے, تو وہ بھی میں اس کے ساتھ میرا ایزی ہو جاتا ہے کرنا مینیج. جی مس فرا, آپ کو انجوائمنٹ کرتی ہیں اپنے کی بس انہی تینوں ٹرائنگلس میں بزی ہیں اپنے؟ جی میری فیملی کے ساتھ میری انجوائمنٹس ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہر سنڈے ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں باہر جانا ہے فیملی کے ساتھ, تو وہ ایک مائنڈ ریفریش کر دیتا ہے. آپ دوبارہ سے جب منڈے سے اپنی جو ہے نا روٹین سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک نیو انرجی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ ایفیشینٹلی اپنے کام کو لے سکیں. اوکے مومنہ, آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ میرے فیوچر پلانس ہیں کہ میں نے جو اپنے بزنس پہ کام کر رہی ہوں اس بزنس کو ایکسپینڈ کروں. اپنی انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں نے جو ہے 1-2 آرڈرز ڈلیور کیے ہیں, تو وہ میں چاہ رہی ہوں اس چیز کو میں کمپنی اپنی انٹرنیشنلی بھی کروں, تو اس چیز پہ ورکنگ کر رہی ہوں اور نیو چیلنجز فیس کر رہی ہوں. بٹ یہ ہے کہ میں نے فردر اپنے بزنس کو ہی لے کر چلنا ہے, تو یہی میرا فیوچر پلان ہے. جی مس پر آپ کے کیا فیوچر پلان؟ جی میرا فیوچر پلانس یہی ہیں کہ ہم نے فردر ڈفرینٹ پروڈکٹس کو اس کے اندر انٹروڈیوس کروانا ہے, اور سب سے مین چیز کہ ہم لوگ کس طرح سے انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس بنا سکیں تاکہ ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ کو بھی محفوظ رکھ سکیں. تو اور سیکنڈلی جو میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ میں انٹرنیشنلی اپنے بزنس کو رجسٹر کرواؤں اور انٹرنیشنل ایگزیبیشنس کو اٹینڈ کروں. کس طرح سے جو ہے وہ یورپ میں بزنس ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہاں ایشیا میں ہم اپنے بزنس کو لے کے چل رہے ہیں, اس میں ڈفرینس ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے ہم لوگ انٹرنیشنلی اپنے اسٹینڈرڈس کو میٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں میری فردر فیوچر پلانس میں شامل ہیں. اوکے, کوئی میسیج آپ جو اپنے جونیئرس کو یا اپنے کولیگس کو یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی سے باہر جو دوسری گرلز ہیں ان کو دینا چاہیں؟ میں موسٹلی گرلس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ رسک لیں
اور رسک اس طرح لیں, آپ دیکھیں, نوٹس کریں کہ آپ کی اسکلز کیا ہیں, آپ what are you capable of, and you really are capable of a lot of things. تو اپنی کیپیبلٹیز پہ ورک کریں اور دیکھیں, ہسٹری دیکھیں. کچھ لوگوں نے بہت سے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں, پاکستان میں دیکھ لیں آپ, موسٹلی کچھ برانڈ دیکھ لیں, ان کی ہسٹری دیکھیں, انہوں نے کتنی بار گیو اپ بھی ہونے سے بھی اپنے آپ کو دوبارہ اسٹارٹ کیا, اور چھوٹے سے اسمال اس رسک سے اسٹارٹ کیا. دے آر لائک این انٹرنیشنل برانڈ, لائک موسٹلی ایک راستہ دیکھ لیں, اور ایک فوڈ برانڈ ہے کباب جیز, اس کی ہسٹری دیکھ لیں, انہوں نے جسٹ کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, ناؤ وہ بلڈ اپ ان کا دیکھیں, اپ گریڈ ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. تو آپ گرلس کو یہی کہوں گی کہ آپ رسک لیں, اپنی اسکلس پہ کام کریں, تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. جی آپ کا کوئی میسج؟ جی میرا میسیج یوتھ کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گولس پہ فوکس رکھیں. اف یو فوکس آن دی گول یو ول اوور کم آل دی آبسٹیکلس, اینڈ اف یو فوکس آن دی آبسٹیکل دین یو ول نیور اچیو یور گولس. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کیسے ینگ فیمیلز میدان میں آ رہی ہیں, اور کیسے کیسے ان کے پلانز ہیں, اور اسٹڈیز کے دوران ہی انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کر لیے ہیں. بالکل چھوٹی سی عمر میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اپنے بھی سارے خرچے نکال رہی ہیں, فیملی کو بھی ٹائم دے رہی ہیں, اسٹڈیز کو بھی ٹائم دے رہی ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ اس ینگ جو جنریشن ہے, انہوں نے جو پیغام دیا ہے کہ رسک لینا چاہیے, اور یہ ہر فیمیل اپنے پاؤں پہ ابھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مجھے ان کے جو میسیج ہے اس سے میں بہت انجوائے کیا کہ ان کا ویژن بڑا اسٹرانگ ہے, کہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کے دوران ہی اسٹارٹ کیا ہے, اور ویژن ان کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے. تو میرا سب اسٹوڈنٹ سے یہی پیغام ہے کہ ان سے موٹیویشن حاصل کریں, ان سے کنسلٹ کریں, ہم سے کنسلٹ کریں, اور اپنے بزنس اپنے اسٹڈی کے دوران ہی اسٹارٹ کر لیں, اور پیرنٹس کا بوجھ بڑھانے کے بجائے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں ڈیورنگ اسٹڈی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے اسٹڈیز میں سے ٹائم نکالا, اپنے بزنس میں سے ٹائم نکالا, اپنے فیملی ٹائم میں سے ٹائم نکالا, اونلی فار دا آور اسٹوڈنٹس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے.